یاسین والقرآن الحکیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اب نبیوں کا جواب ہے۔ نبیوں سے کہا گیا تھا، رسولوں سے کہا گیا تھا کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، کوئی خدا نے کچھ نہیں بھیجا۔ ان کا جواب ہے، ہمارا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بھیجے گئے ہیں، ہمیں تمہارے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، تم مانو یا نہ مانو، اس سے ہمارے کانفیڈنس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بھی بہت گہری حقیقت ہے۔ ہم اب ایسے ٹائم میں رہ رہے ہیں، ایسے وقت میں رہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے جب کالج جاتے ہیں، ہائی اسکول جاتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی جاتی ہے۔ اگر آپ سے کئی زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ، آپ کے کالج پروفیسرز، آپ کے پیئرز، ان کے نزدیک دین کی کوئی تک نہیں بنتی، تو پھر آپ کے دماغ میں بھی آتا ہے اگر ان لوگوں کے ذہن میں کوئی تک نہیں بنتی تو پھر واقعی اس میں تو وزن ہے بات میں۔ یعنی اگر آپ نے خود بات کو پرکھا نہ بھی ہو، کیونکہ آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں اکثریت کی ایک عزت ہوتی ہے۔ اگر سبھی کہہ رہے ہیں تو کیسے غلط ہے؟ یہ تو بلکہ ہمارے کلچر کا بھی حصہ ہے، ہم غلط باتیں بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کی فیملی میں کوئی آپ پر تنقید کر دے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سبھی کرتے ہیں۔ جب کوئی سبھی کر رہے ہو نا تو وہ صحیح ہونی چاہیے بات۔ اب یہی بات، یہی جو زہر ہے آ کے یہ ہمیں ڈس رہا ہے۔ کیوں؟ اب ہماری اولاد اسکول میں ہے، اسکول میں تمام مذاہب کو مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ مذہب ہر ایک کے لیے مذاق ہے، اب جو آپ کی مینٹالٹی تھی وہی مینٹالٹی اب آپ کے بچوں میں آ رہی ہے، اب پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے اس مینٹالٹی کے ساتھ۔ یہ ذہنیت خود سے ادعو الی اللہ علی بصیرۃ کے مخالف ہے۔ یعنی میرا دین اس لیے نہیں ہے کہ میرے والدین مسلمان ہیں، میں مسلمان اس لیے نہیں ہوں کہ میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے مسلمان اس لیے ہونا ہے کہ میں خود آنکھیں کھول کر اس اسلام پر میرا دل ٹھکائے آ کے، میرا دل و دماغ ٹھکیں آ کے، میں مطمئن ہوں کہ یہ سچ ہے۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا تب تک آپ اگلی نسل میں ایسے لوگ پائیں گے جو مسلمان تو صرف نام کے ہیں لیکن ان کو یہ بھی نہیں پتا وہ مسلمان ہیں کیوں۔ آج میرے نزدیک اسلام کی سب سے اہم تعلیم بتائے کیا ہے؟ کہ تم مسلمان کیوں ہو۔ اسلام کیا ہے؟ وہ بات کی بات ہے۔ نماز کیسے پڑھتے ہیں، روزہ کیسے رکھتے ہیں، وضو کیسے کرتے ہیں، قرآن کیسے پڑھتے ہیں، یہ سب بات کی بات ہے، یہ دینی تعلیم نہیں ہے۔ اصل دینی تعلیم کیا ہے؟ تم مسلمان ہو کیوں۔ اس بات کا صحیح جواب اگر دل میں ٹھک جائے، دل و دماغ میں ٹھک جائے، پھر نماز سیکھنا، روزہ سیکھنا، اس کو بچے کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ خود ہی سیکھ لے گا، خود ہی سیکھ لے گی، کیونکہ اس کو پتا ہے وہ مسلمان کیوں ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ بچے کو قرآن پڑھنا سکھا دو، وضو سکھا دو، کچھ صورتیں یاد کرا دو، مولوی صاحب کو گھر پہ بلا کے پورا ناظرہ ختم کرا دو، پھر اس کے بعد پارٹی بھی دے دو، بلکہ کچھ دیندار فیملی سے بچے کو حفظ بھی کرا دو، اس کو پھر بھی نہیں پتا ایک سوال کا جواب، آپ مسلمان ہیں کیوں، کس بنیاد پر ہیں۔ اس لیے تو قرآن کا مطالعہ صرف علم کے حساب سے نہیں، دلیل کے مطابق، یعنی قرآن کو صحیح طرح سمجھنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر ایک بات، ایک حقیقت دل کے اندر تک گھس جاتی ہے کہ میں واقعی مسلمان ہوں۔ اسی بات سے میں یہ نکال رہا ہوں، ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمیں تم لوگوں کی ویلیڈیشن نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پتہ ہے، ہمارے رب کو پتہ ہے ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، وہاں سے ہمیں دلیل ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ داری صرف واضح طور پر بات پہنچا دینا ہے۔ البلاغ المبین، مبین کے معنی سمجھنا اور بلاغ کے معنی سمجھنا بہت ضروری ہے، کہ بلاغ کے معنی عربی میں ہوتے ہیں اندر تک پہنچانا، دل تک پہنچانا۔ مبین کے معنی ہوتے ہیں واضح اور واضح کرنے والی، یعنی بات صحیح طریقے سے کرنا اور ایسے کرنا کہ سننے والے کے سارے سوالوں کا جواب بھی آ جائے۔ مبین میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ ہمارا مقصد ہے آ کے ہم سے پوچھو، نبیوں نے کہا اگر تمہیں کوئی اشکال ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو آ کے پوچھ لو، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تمہارے سوالوں کا جواب دیں۔ ایک طرح کے سوال ہوتے ہیں جو صرف تنزیہ ہوتے ہیں، جو انکاری ہوتے ہیں، کچھ سوال ہوتے ہیں واقعی مجھے شک ہے، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ بات سمجھ نہیں آ رہی، ان معاملات میں میرے پاس ہے، میں جواب دوں گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور پھر دوسری بات، تم تک بات پہنچ جائے، مجھے تو تم سے ایسے بات کرنی ہے کہ میں انشور کر لوں، جیسے میں ابھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، ابھی آپ بیٹھے سن رہے ہیں، کہ آپ ابھی سو رہے ہیں، ابھی آپ سوشل میڈیا پر ہیں، اپنے فون پر کوئی گیم کھیل رہے ہیں، مجھے کیا پتا، یا آپ روحانی سفر پہ ہیں، ابھی پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ ٹیچر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف لیکچر نہیں دیتا جیسے میں دے رہا ہوں،
ٹیچر مسئلہ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا یہ سالو کرو ذرا پرابلم. وہ چیک نہیں کرتا آگے جا کے, اور جب تک اس کو تسلی نہ ہو جائے کہ بات پہنچ گئی ہے اگلے لیسن تک نہیں جاتا بندہ. یہ رسولوں کا کام ہے, البلاغ المبین, واضح کر دینا اور وضاحت لے لینا کہ بات پہنچ گئی ہے نا. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں بات پہنچا دی کیا میں نے, آگے سے جواب ملا نا, تو جواب ملا تو اس کا مطلب کنفرم ہو گئی بات. قالوا انا تطیرنا بکم, ہم تم سب کو منحوس سمجھتے ہیں, یعنی تمہاری وجہ سے ہماری قوم پہ تباہی آنی شروع ہو جائے گی. لئن لم تنتهوا لنرجمنکم, اگر تم اس تبلیغ دعوت ان باتوں سے باز نہ آئے تو ہم نے تم لوگوں کو سنسار کر دینا ہے, پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا ہے. لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور اس کے مزید نہ صرف ہمیں تمہیں پتھر ماریں گے, ہم اس کے مزید ہماری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف دینے والا عذاب بھی آئے گا, ہم ٹارچر بھی کریں گے تم لوگوں کو. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. اب بات کیا سامنے آ رہی ہے؟ انبیاء ایسی بات کرتے ہیں جو لوگوں کو سننا گوارا نہیں ہوتی. جس سے انبیاء سے نرم شخصیت کس کی ہوگی؟ انبیاء سے زیادہ رحمت کون کرے گا؟ رسولوں سے زیادہ رحمت کون کرے گا؟ اس تمام رحمت اور اس تمام شفقت کے باوجود کیا کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوتے ان کے خلاف. کیا جرم کیا انہوں نے؟ بات ہی تو کی ہے نا. کچھ باتیں ہی ایسی ہیں جس سے زیادہ ہائی کرائم نہیں ہے کسی سوسائٹی میں. دیکھیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, انہوں نے کچھ باتیں ایسی کی جو ایک خاص طبقے کو بہت آفینسو, بہت بری لگی. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ, ایسے لوگ جو بزنس میں اپنے کسٹمر کو تھوڑا سا چیٹ کرتے ہیں. متفف تھوڑا سا چیٹ کرتا ہے. 1 کلو چاول دینے تھے 0.95 دے دیے, تھوڑے سے, اس کو پتہ نہیں چلا, وہ ایک ہوتا ہے نا وہ کیا مارجن آف ایئر, تھوڑی بہت وہ اپنے فیور میں رکھتا ہے, تھوڑا سا کچھ بچت ہو جائے. یہ ہے متفف. یہ کون کرتے ہیں؟ بزنس پیپل کرتے ہیں, بزنس لوگ ہی کرتے ہیں نا. آج ماڈرن ڈے اینڈ ایج میں کوئی کانٹریکٹ ہوگا, کوئی سروس کانٹریکٹ ہوگا, کسی نے آپ سے ڈیولپمنٹ کرانی ہے, کوئی فائنینشیل اکاؤنٹنگ کروانی ہے, وہ آورلی آپ کو پے کر رہے ہیں, 3 گھنٹے میں کام مکمل ہو گیا, 6 مہینے کا کانٹریکٹ ہے, پیسے آپ لے رہے ہیں کہ ابھی نہیں ہوا, ابھی نہیں ہوا. سارے کانٹریکٹرز بیٹھے ہوئے آرام سے, پیسے نکل رہے ہیں. دیٹس تطفیف. یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے, اور جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے ان کی کرپشن ہائی لائٹ کرنا, وہ پھر ان کے پاس کیونکہ پیسے بھی ہوتے ہیں, ان کی جیبوں میں حکمران بھی ہوتے ہیں, ان کو افینڈ کرنے سے آپ پہ مشکل آئے گی, آپ پہ مصیبتیں آئیں گی. انبیاء نے بڑے بڑوں پہ تنقید کی ہے پہلے, تو ان پر پھر مصیبتیں بھی آئی ہیں. کسی غریب کی تنقید کر دو تو برا تو مانے گا, کر کیا لے گا, وہ کر کیا لے گا. یہاں پر بات ہو رہی ہے وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ, ہم تمہیں عذاب دیں گے, ٹارچر کریں گے, کیونکہ ان کو ٹارچر دینے کی اتھارٹی ہے. قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ, انہوں نے صاف کہہ دیا یہ تمہارے ساتھ ہی ہے. کہنے کا مطلب یہ پرندہ یہ تمہارے ذہن کی جو امیجنیٹو باتیں ہیں اپنی گھڑی ہوئی, یہ میتھولوجی, یہ تم اپنے پاس ہی رکھو, یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. طَائِرُكُم مَّعَكُمْ. انبیاء رسولوں کا کام کیا ہے؟ لوگوں کی جو سپرسٹیشنز ہوتی ہے نا, اس سے بڑی لعنت ہوتی ہے, ایسے نہیں کرنا, او ہو, وہ سب ختم کرو. طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُمْ, یہ سب تم اس لیے کر رہے ہو کہ تم کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے, تم سے اچھی بات کی جا رہی ہے, تم اس کے جواب میں یہ باتیں کرتے ہو. أَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ, تم تو بہت ہی آگے جانے والی قوم ہو. بات کہاں ہو رہی ہے؟ تم مار دیں گے, عذاب دیں گے, ٹارچر کریں گے, کہاں تک بات لے جا رہے ہو؟ کیسی ایکسیسو قوم ہو تم. اسراف کہتے ہیں حد سے آگے بڑھنے والی بات. کیسی بےہودہ قسم کی بات کر رہے ہو, کیسی بڑی بھی آگے کی بات کر رہے ہو. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ تو بات ریزنیبل کر رہے ہوں گے, لیکن آپ کو خاموش کرنے کے لیے وہ بہت ہی آگے جا کے اتنا غصے میں بھڑک کے آپ کو ایسا ڈرائیں گے کہ آپ آگے بات کرنے کی ضرورت نہیں کریں گے. اور میں حکومت کی بات نہیں کر رہا, میں فیملیز کی بات کر رہا ہوں. فیملیز کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, کوئی بڑے ہیں آپ کے, یا کوئی ایک خالہ ہے خاص قسم کی, ان سے آپ کہہ کے تو دیکھیں کہ خالہ وہ جو آپ اس دن کہہ رہی تھیں وہ ذرا غلط تھا. کوئی گھر میں کہنے کی ضرورت نہیں کرے گا, سب کو معلوم ہے, کسی نے منہ نہیں کھولنا, سب چپ رہیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے غصے کی ایسی وہ دھوس جماتے ہیں سوسائٹی میں, کمیونٹی میں, کبھی گھرانے میں,
کہ وہ غلط کرتے چلے جاتے ہیں. کوئی اگر تھوڑا سا کہنے کی بھی کوشش کرے تو ایسی سنائیں گے کہ ابھی کسی اور کے دماغ میں بھی نہیں جائے گا کہ آگے کبھی کوئی بات ان کے سامنے کر دیں. یہ ہے تم لوگوں نے بات نہ کی, تم نے بات بند نہ کی تو دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں, صرف اس لیے کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے. تم آگے بہت بڑھ کے اس طرح کی بات کرتی. یہ ٹیکٹک ہوتی ہے لوگوں کی, اور یہی قرآن میں اس پر تبصرہ ہے. ایسے لوگوں سے ڈرنا نہیں چاہیے, ان سے پھر بھی صاف دل سے, صاف دماغ سے, تحمل سے بات کرنی چاہیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم والآیات وذکر الحکیم.